السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، ایک بھیانک داستان۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت مصر کو چھوڑا اور الجزیرہ مراد کے مغربی کنارے پر واقع فلسطین کے شہر صدوم کا رخ کیا۔ یہ شہر شر اور گناہ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے رہائشی مسافروں کو راستے میں لوٹتے اور ہلاک کرتے۔ ان میں ایک اور عام برائی یہ تھی کہ یہ لوگ بدفعلی کرتے تھے۔ یہ غیر فطری حرکت بعد میں سڈومی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس پر کھلے عام اور بے شرمی سے عمل کیا گیا۔ یہ شہر ان جرائم اور گناہوں کے عروج پر تھا کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ان لوگوں کو ناجائز سلوک ترک کرنے کا حکم دیں، لیکن ان کی غیر اخلاقی عادت اتنی گہری تھی کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ غیر فطری خواہشات کے عادی ان لوگوں نے نہ تو توبہ کی اور اذان قبول کرنے سے بھی انکار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے دھمکی دی کہ اگر وہ ان کی بری عادتوں کے خلاف تبلیغ کرتا رہا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں۔ لوط کی قوم نے رسول کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ بے شک میں تمہارے پاس ایماندار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میری ادائیگی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیا تم مردوں سے رجوع کرتے ہو اور جو کچھ پروردگار نے تمہارے لیے ساتھی بنایا ہے اسے چھوڑ دو، لیکن تم فاسق لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم بے دخل ہو جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال کے انجام سے بچا۔ قرآن مجید میں بیان ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچایا سوائے ایک بوڑھی عورت یعنی لوط کی بیوی کے پیچھے رہ جانے والوں میں۔ لوگوں کے مذموم اقدامات نے حضرت لوط علیہ السلام کا دل غمزدہ کر دیا۔ ان کی مکروہ ساکھ پورے ملک میں پھیل گئی، جبکہ وہ ان کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، حضرت لوط علیہ السلام اپنے مشن پر قائم رہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے بھی ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا، یہاں تک کہ لوط کے گھر والوں نے بھی۔ تمام اراکین نے یقین نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی۔ گھر سکون و راحت کی جگہ ہوتی ہے، مگر حضرت لوط علیہ السلام کو گھر کے اندر اور باہر بھی عذاب دیا گیا تھا۔ ان کی زندگی مستقل طور پر اذیت ناک رہی کیونکہ انہیں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ صبر قائم رکھتے ہوئے اپنے رسول ہونے کی حیثیت پر فائز رہے۔ مگر لوگوں نے ان کے پیغام کو مسلسل جھٹلایا اور انہیں طنزیہ انداز میں چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہمارے پاس لاؤ۔ مایوسی سے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے فتح عطا کر اور ان لوگوں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں جوان خوبصورت مردوں کے بیس میں 3 فرشتے بھیجے۔ وہ دوپہر تک شہر کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ پہلا شخص جس نے دیکھا وہ لوط کی بیٹی تھی، جب وہ دریا سے پانی بھر رہی تھی۔ جب اس نے ان فرشتوں کو دیکھا تو دنگ رہ گئی کہ زمین پر اس قدر خوبصورت آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے ان سے پوچھا، اے بچی، آرام کرنے کی جگہ ہے؟ بچی اپنے لوگوں کے مذموم کردار کو یاد کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، یہاں رہو اور اس شہر میں داخل نہ ہونا جب تک میں اپنے والد کو اطلاع نہ دوں، اور واپس نہ جانا۔ دریا کے کنارے اپنی جگہ چھوڑ کر وہ تیزی سے اپنے گھر بھاگ گئی۔ اے باپ، وہ رو پڑی، آپ کو شہر کے دروازے پر جوانوں نے مطلوب کیا ہے، اور میں نے ان کے چہروں جیسے چہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جلدی سے اپنے مہمانوں کے پاس گئے۔ مہمان نوازی کے ساتھ ان کا آغاز کرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔
بلکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ ان کی میزبانی کر سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی اور اپنی قوم کی گنہری فطرت سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو ان کی برائیوں کے بارے میں بتایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے حالات میں یہ تینوں شخص وہاں رات گزاریں، مگر پھر ساتھ ہی یہ توقع مہمان نوازی بھی بڑھانا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ تینوں شخص خطرناک صورتحال کو سمجھ جائیں۔ آخرکار انہوں نے ان کو رات تک کا انتظار کرنے کو کہا تاکہ تب کوئی ان کو نہ دیکھ سکے۔ جب اندھیرے نے شہر کو گھیر لیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے۔ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، تاہم جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے انہیں دیکھا، وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ وہ جلدی سے اس خبر کے ساتھ اپنے لوگوں کے پاس بھاگی اور اسے جنگل کی آگ کی طرح تمام باشندوں تک پہنچا دیا۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہجوم کو اپنے گھر کے قریب آتے دیکھا تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن لوگ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے التجا کی کہ وہ زائرین کو تنہا چھوڑیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لوگوں نے ان کا انتظار کیا، یہاں تک کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا مختصر خطبہ ختم کیا تو لوگ ہنسنے لگے اور گرجنے لگے۔ ہوس کی وجہ سے اندھے ہو کر انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، لیکن وہ ان پرتشدد لوگوں کے سامنے بے اختیار کھڑے تھے۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے ان کو بچانے میں بے بس تھے، لیکن انہوں نے ہجوم سے مضبوطی سے التجا کی۔ اس خوفناک لمحے میں حضرت لوط علیہ السلام نے خواہش کی کہ وہ ان کو اپنے مہمانوں سے دور کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بے بسی اور غم کی حالت میں دیکھ کر مہمانوں نے ان سے کہا، بے چین یا خوف زدہ نہ ہو، کہو کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ہجوم خوف زدہ ہو گیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے فرار ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے، فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے ہی یہ گھر چھوڑ دیں اور اپنی اہلیہ کے علاوہ اپنے تمام کنبے کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ شہر کا خاتمہ ہو جائے۔ زلزلے سے پورا شہر لرز اٹھا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی طاقتور طاقت نے پورے شہر کو اوپر اٹھا لیا ہو اور اسے ایک جھٹکے میں ہی ہوا میں رکھ دیا ہو۔ اس کے بعد شہر میں پتھروں کا ایک طوفان برسا، سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ کر دیے گئے اور ان کے شہر اور نام زمین کے چہرے سے مٹ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔